نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب ساتھی پیاروں مقصد دیتا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حضرت مفتی صاحب تفسیر قرآن کے تفصیلی بیان کے بعد کچھ کہنا تو مذاق کے مخاطب ان کا حکم ہے چند ایک باتیں آج کر لیتا ہوں۔ پاکستان کی آزادی کو یا دنیا بھر میں کہیں بھی اسلام کے پہنچنے کا یا اسلام کی ایجاد کا ذریعہ ہو، کسی بھی شعبہ میں امت مسلمہ کی ترقی ہو، اس کا بنیادی مرکز سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی کا حصہ اصحاب صفا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دنیا کا جو انسان وہ عالم ہو یا علماء سے وابستہ ہو، تاجر ہو، حکمران ہو، جو اپنی زندگی کو اصول پہ لائے گا، جو اصول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی مدرسہ مسجد نبوی میں قائم کرتا ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اور جو اس سے ہٹے گا وہ ذلیل اور رسوا۔ اللہ جل شانہ ہمیں مدارس کے ساتھ وابستہ رکھے، مدارس کی محبت نصیب فرمائے، مدارس کے بچوں کے ساتھ بھی اللہ ہمیں محبت اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات آج کی نسبت سے ہے وہ ہے وطن عزیز پاکستان کا قیام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کامیابی اور تحریک جو اپنے کامیابی کے انجام کو پہنچی ہے، وہ بھی علماء مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، قائد اعظم محمد علی جناح بابر کی جماعت کے ساتھی اور مسلمانوں کی بڑی تعداد، جس میں ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی ہیں، ان کی محنت اور قربانی سے ہمیں آزادی ملی ہے۔ اللہ پاک تمام شہداء کو دروٹ رحمتیں نصیب فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قربانی کے نسبت سے آج ہم آزاد ہیں۔ لیکن اگر اس کی پچھلی ذرا تحریک کو دیکھا جائے، اس کی بنیاد جو ہے وہ سن 1857 سے علماء نے رکھی، قربانیاں دی، شاہ اسماعیل شہید نے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ نے۔ تو ہمیشہ مسلمان کی آزادی اور مسلمان کو غیر مسلم کے تسلط سے نکالنا، اس میں بھی ہمیشہ علماء کا اور دینی مدارس کا کردار ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان علماء حق کے ساتھ رکھے جو امت مسلمہ کے لیے رحمت کا سبب ہے، امت کے لیے آزادی کا سبب ہے، امت کے لیے عافیت کا سبب ہے، امت کے لیے خیرخواہی اور سہولت کا سبب ہے۔ اور اللہ ہمیں ایسے افراد سے دور رکھے، اب وہ کسی بھی شکل میں جو ملک، ملت، عوام اور عوام کے لیے مصیبت اور عذاب کا سبب ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، یہ وطن پاک اللہ صاحب پاس گرم ہے اور اس میں نام ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ حضور علیہ السلام کا بتلایا ہوا اصول ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت بھی کیا ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آج بھی الحمدللہ جہاں وطن کو قربانی کی ضرورت پڑی ہے، میدان جہاد میں اترنے کی ضرورت پڑی ہے، سب سے پہلے افواج پاکستان کے ساتھ ساتھ
یہ بھی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے، ہمارا ملکی فریضہ بھی ہے۔ ہم نے اپنے وطن کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، وطن کی عوام کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے، وطن کے دفاع کے لیے بھی ہمیں اتنی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے گھر کی طرح اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اور جو مشکلات ہیں اللہ ان کو دور فرمائے، اور جنہوں نے وطن کے لیے قربانیاں دی ہیں یا آج محنت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وطن کی اساس قرآن و سنت اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور جو ملک کو لوٹنے اور عوام کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہماری عوام کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔